بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز روز پڑوس کے گھر سے آتی لڑائی کی آوازوں نے ہمیں تو بیزار کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ جانے میری چاچی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا انبن چل رہی تھی کہ ان کی شادی شدہ بیٹی ہر روز ان کے یہاں دھمکتی اور پھر ان کی نہ جانے کس بات پر لڑنے کی آوازیں تیز ہو جاتی جو ہمارے گھر آنا شروع کر دیتی۔ میں چونکہ سوئی ہوئی ہوتی تھی، صبح میں ذرا دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن یہ آوازیں میری نیند حرام کر رہی تھیں۔ دل کرتا جا کر چاچی سے پوچھ لوں بات کہ مسئلہ کیا ہے آخر ان کو اور ان کی بیٹی کو۔ اور میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ چاچی کو اپنی بیٹیوں سے میں نے ہمیشہ محبت سے بات کرتے دیکھا تھا، اور خاص کر ہم بہنوں کے سامنے تو اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ بڑا شیریں لہجہ ہوتا تھا تب ان کا۔ اور کرن باجی تو ان کی بڑی لاڈلی بیٹی تھیں، کیونکہ وہ پہلی اولاد تھی ان کی اور بلا کی خوبصورت بھی۔ شادی کے بعد بھی وہ میری چاچی کی چہیتی بیٹی ہی رہی تھی۔ ان کے گھر میں جو ہوتا ان کے کہنے پر ہوتا تھا۔ اب انہی کے ساتھ چاچی کے روز روز کے بڑھتے جھگڑے میرے تجسس میں اضافہ کر رہے تھے کہ آخر ان کی چہیتی بیٹی کی ایسی کون سی بات چاچی کو آج کل ناگوار گزر رہی ہے جس بنا پر میں اپنی زندگی میں تو پہلی بار ان کے بیچ میں جھگڑا دیکھ رہی ہوں، جو میرے لیے حیرانی کا باعث بن رہا ہے اور تجسس بھی ہو رہا ہے۔ پر میری اماں مجھے ان کے یہاں جانے نہیں دے رہی تھی کہ پرائے گھروں میں تانکا جھانکی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بہتر ہے اپنے گھر پر دھیان دو۔ ان کی اس بات سے میں خاموش تھی وہاں جانے پر۔ آج میں جیسے ہی نیند سے اٹھ کر فریش ہو کر باہر آئی تو اماں میری دوسری بہن سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں نے بغور دھیان دیا ان کی بات پر تو وہ چاچی کے بارے میں ہی اظہار کر رہی تھی۔ وہ افسوس کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ افسوس ہے مجھے تو آج ان پر۔ بیٹی روتے روتے گھر سے لوٹ گئی اور اس عورت نے مڑ کر بیٹی کو پکارا نہیں۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، نہ جانے ایسی بھی کون سی بات ہوگی ان کے یہاں، ورنہ تو بیٹیوں کو اس نے جھڑکا تک نہیں کبھی۔ اللہ جانے، میرا تو دل کر رہا جا کے پوچھ آؤں، پر تم تو جانتی ہو اپنی چاچی کی فطرت، فوراً دیکھتے ہی کہہ دیں گی کہ بی بی اپنے گھر پر نظر رکھو، دوسروں کے یہاں مت تانکا جھانکی کرو، سب کے اپنے اپنے مسئلے ہیں۔ بھلا ان کی بات پر آگے سے بندہ کیا جواب دے، بیکار میں شرمندہ ہو کر لوٹ آنا پڑتا ہے۔ اماں کی پوری بات سن کر میں نے بھی اتفاق میں سر ہلایا۔ ان کی بات سے میں متفق تھی، کیونکہ ہاں واقعی میں چاچی نے یہی کہنا تھا۔ ان کی فطرت کو ہم اچھے سے جانتے تھے، تبھی اماں ہمیں زیادہ ان کے یہاں جانے سے روکتی تھیں، کیونکہ بعد میں چاچی ہمارے گھر آ کر باتوں باتوں میں تانے لگا جاتی کہ دوسروں کے یہاں جانے کے علاوہ تم لوگوں کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ بس اس بات سے اور ان کی اس عادت سے ہمیں چڑ تھی جس کا برملا اظہار ان سے نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس وقت اماں کی بات سن کر کہ کرن باجی روتے روتے ان کے گھر سے گئی ہیں، اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا اور میرے اندر کے تجسس کو مزید ہوا دیتی تھی۔ بات جاننے کی جستجو میرے اندر سر اٹھانے لگی۔ پر کیسے؟ اماں نے تو جانے نہیں دینا تھا چاچی کے گھر، تو کوئی بہانہ ہی بنانا تھا نا میں نے۔ بس اتنا میں سوچ چکی تھی کہ ایک آواز آئی جس نے اچانک میرے کان تک رسائی حاصل کی تو دل سینے سے باہر نکلنے لگا۔ اس آواز پر اتنی شیریں اور میٹھی آواز، یہ آواز میری چاچی کی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی دیوار سے، میٹھے لہجے میں۔ میری اماں اور بہن نے بھی حیرت سے بنی اس دیوار کو دیکھا جس پر چاچی کا سر ہی نظر آ رہا تھا، اور پھر اماں نے سر تا پیر مجھے دیکھا، مانو اندازہ لگایا کہ مجھ میں راتوں رات ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگ گئے کہ آج چاچی مجھے اتنی میٹھی آواز میں بلا رہی تھی۔ میں نے ان کی نظروں کو نظر انداز کیا اور چاچی کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی پکار پر لبیک کہا تو ان کی باتیں کھل گئیں اور ان کے یہ انداز ہمیں حیرتوں کے جھٹکے دے رہے تھے۔ میں نے چاچی سے اس بات کا اصل مقصد ڈھکے چھپے لفظوں میں پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا، تم میرے گھر آ جاؤ، بڑی ضروری بات کرنی ہے تم سے ایک۔ انہوں نے یہ بات نہایت آہستہ آواز میں کہی جو صرف میرے کان ہی سن پائے۔ میں نے پہلے اماں لوگوں کو دیکھا، وہ تھوڑا سا فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے دیکھنے پر مجھے اشارے کرنے لگیں کہ کیا بات کہہ رہی ہے چاچی۔ میں نے ان کے اشاروں کو نظر انداز کر کے چاچی سے کہا، جی میں آتی ہوں، پھر آگے بڑھ گئی۔ اماں اور بہن کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ چاچی نے کسی بات کے لیے بلایا ہے، میں جا رہی ہوں، واپس آ کر بتاتی ہوں۔ پھر میری بات سن کر اماں نے حیرت سے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تمہاری چاچی تھی یہ، اور ایسی کون سی بات، کون سا کام تھا ان کا جو تم میں پڑ گیا؟ خیر تم جاؤ دیکھ آؤ، واپس آ کر بتانا۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں، نہ جانے کیا بات ہوگی جو تمہاری چاچی کا پہلی بار لہجہ میری بیٹیوں کے ساتھ میٹھا بنا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً سے گھر سے باہر نکل کر چاچی کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اماں کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، واقعی چاچی کا رویہ ہمارے لیے حیرانی کا باعث ہی تھا اور کچھ نہیں۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جلدی جلدی چاچی کے یہاں جا رہی ہوں، پھر بھی صدیاں لگ رہی ہیں۔ ایسا تجسس بھرا تھا ان کی بات سننے کے لیے، کیونکہ بچپن سے ہی چاچی کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارے گھر پہلے ساتھ میں تھے۔ میرا نام سمینہ ہے، ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، جبکہ چاچی کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ہماری چاچی خود بہت خوبصورت ہے، تو ان کی بیٹیوں نے بھی خوبصورتی ان سے چرائی تھی۔ بلا کی خوبصورت تھی اور مغرور بھی۔ چاچی کی بے جا حمایت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا۔ ہمارے ساتھ تو انہوں نے بچپن سے رویہ ایسا رکھا تھا کہ ہم محسوس کرتے تھے کہ جیسے ہم انہیں ناگوار گزرتے ہیں۔ جب ہم سارے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو چاچی نے چاچا سے ضد کر کے دونوں گھروں کے بیچ دیوار لگوا لی اور ان کے گیٹ بھی الگ سے بنوا دیے۔ یوں جو ایک گھر تھا پہلے، اب 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ چاچی کو ہم سے کیا پرخاش تھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی، پر بچپن سے چاچی نے ہمارے ساتھ اپنا رویہ کچھ اچھا نہیں رکھا تھا۔ وہ ہر بات میں ہماری کم خوبصورت ہونے اور اپنی بیٹیوں کے زیادہ خوبصورت ہونے پر بات کرتی۔ ہمارے گھر کم آتی تھیں، پر جب آتی اپنی بیٹیوں کے گن گاتی اور ہمارے لیے تانے دے کر اماں کو چلی جاتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کی تھی۔ پہلے تو چاچا اس بات کے حق میں نہیں تھے اور میرے ابا سے اس بارے میں انہوں نے رائے بھی پوچھی تھی، پر چاچی نے کسی کی بھی رائے کو خاطر میں نہ ڈالا تھا، اور چاچا اکثر ان کی بات پر پہلے تو تھوڑا احتجاج کرتے، بعد میں ان کا احتجاج ختم ہو جاتا تھا اور ان کو چاچی کی ماننا پڑتی تھی۔ اس لیے اس بار ہمارے لیے حیرانی کی بات یہی تھی کہ جس چاچی کو ہم نے کبھی زندگی میں اپنی بیٹیوں سے اونچے لہجے میں بات کرتے نہ دیکھا تھا، اب وہ روز روز اپنی بیٹی سے لڑنے لگتی تھی، اس کو گھر سے نکل جانے کا کہتی۔ اور تو اور آج جو انہوں نے اپنی بیٹی جو بے حد لاڈلی تھی، ان کا نام کرن تھا، وہ مجھ سے بڑی تھیں تو میں ان کو کرن باجی ہی کہہ کر بلایا کرتی تھی، وہ آج ان کے گھر سے روتی ہوئی نکلی تھیں تو چاچی نے مڑ کر ان سے حال نہ پوچھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہی تھی ہمارے لیے حیرانی کی۔ اس وقت بھی جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہ سامنے ہی بڑے سے صحن میں بے چینی سے ٹہلتی نظر آئیں۔ میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز میں ان کو سلام کیا تو وہ چونک گئیں اور مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف لپکیں کہ ایک کام کر دو، تم میری بیٹی جیسی ہو نا۔ میں ان کے چہرے پر اتنی پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور مجھے ان پر ترس آیا، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا اور کہا، تم بس اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ دو کچھ وقت کے لیے، اپنے گھر میں سب سے چھپا کر، میں کچھ دن بعد لے لوں گی تم سے۔ ان کے کہنے پر میں نے اپنے ہاتھ میں پڑے اس چھوٹے سے چٹھی نما کاغذ کو دیکھا جو اچھے سے بند تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا کہ چاچی مجھے یہ کیوں دے رہی ہیں، اس لیے میں نے اپنی اس ناسمجھی کو ان سے بیان بھی کر دیا، پر انہوں نے کہا کہ وہ ابھی نہیں بتا سکتی، جس دن وہ یہ مجھ سے واپس مانگیں گی تو تب بتا دیں گی، بس میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں اور گھر میں کسی کو نہ بتاؤں، سب سے چھپا کر رکھوں یہ۔ اور میں ان کی بات پر ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی سوچ رہی تھی کہ گھر پر میری اماں اور بہن انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کب میں یہاں سے بات ختم کر کے جاؤں اور ان کو بتاؤں ساری بات، لیکن یہاں تو چاچی نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ان کا رویہ مجھے کچھ عجیب اور الجھا سا لگ رہا تھا، کچھ کھٹک رہا تھا، دل مان نہیں رہا تھا کہ ان کی بات مان لوں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ چاچی، گھر پر اماں اور چھوٹی بہن میرا انتظار کر رہی ہیں کہ میں یہاں کی بات سن کر فوراً جا کر ان کو بتاؤں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کو نہ بتاؤں۔ معاف کریں چاچی، یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی جواز نہیں جس سے ان کو مطمئن کر سکوں یا ان کو جھوٹ بول دوں۔ تو میری بات سن کر وہ فوراً سے رونے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہتی، میں تمہیں بتاتی ہوں اصل بات کہ کرن کیوں مجھ سے جھگڑا کرتی ہے روز یہاں آ کر، جبکہ تم لوگ جانتے ہو وہ میری سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ… پھر روتے روتے انہوں نے اپنی ساری بات مجھے بتا دی، جس کو سن کر سچ میں مجھے بھی افسوس ہوا، پر یہ مجھے اتنی زیادہ بات نہ لگی کہ چاچی اس پر ایسا ریئیکٹ کر لیں یا کرن باجی کو گھر سے نکال دیں۔ انہوں نے بات بتا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم یہ بات اپنی ماں اور بہن کو بتا سکتی ہو اگر چاہو تو، پر یہ کاغذ والی بات ان سے چھپا لو، ابھی یہ بات میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ تم میرے لیے بالکل بیٹی جیسی ہو، تم مجھے سمجھ سکتی ہو کیونکہ مجھے تم بہت سمجھدار بچی لگتی ہو، اسی لیے تو میں نے تمہارے ساتھ اپنا دکھ بانٹا ہے۔ ان کی میٹھی اور نرم باتوں سے میرا دل پگھل رہا تھا، پر وہ ایک جگہ جو دل میں ہوتی ہے نا، وہاں اطمینان نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ کو کھولنے کا تجسس تھا بہت کہ اس میں کیا ہوگا، پر چاچی کے سامنے کھول نہیں سکتی تھی۔ میں ان سے ان کی بات ماننے کا وعدہ کر کے اپنے گھر لوٹ آئی اور جو انہوں نے کرن باجی کے بارے میں مجھے بتایا تھا وہی ان کو بتا کر مطمئن کرنا چاہا۔
پر حیرت کی بات تھی کہ اماں میری بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، اتنی چھوٹی سی بات پر تم لوگوں کی چاچی ایسا کبھی نہیں کر سکتی کہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھے۔ اس نے غلط بیانی کی ہے تمہارے ساتھ، کوئی بات ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ اماں کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ڈر گئی کہ شاید اماں سچ کہہ رہی ہوں، پر اس میں مجھے چاچی کے آنسو نظر آ رہے تھے جو وہ بات بتاتے ہوئے بہہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے۔ تو کیا وہ غلط بیانی کر سکتی ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟ نہ جانے کیا بات تھی جو ہم سے چھپی ہوئی تھی اور ہم اس بات پر پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ میرا دماغ الجھ رہا تھا، تجسس بڑھ رہا تھا، اس لیے اماں کی بات پر کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کاغذ کو کھولنا چاہا، پر میں رک گئی۔ دل نے ملامت کی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ چاچی نے سختی سے ہدایت دے کر منع کیا تھا کہ اس کو کھولنا مت، بس اپنے گھر میں کہیں بھی اس کو رکھ دینا۔ اس لیے اپنے تجسس کو مار کر میں نے اس کو الماری میں سنبھال کر رکھ دیا اور خود کو دوبارہ وہ کاغذ وہاں سے لینے سے سمجھانے لگی کہ اب اس کو دوبارہ تبھی دیکھنا ہے جب چاچی وہ مجھ سے مانگیں گی، ورنہ اگر اب اس بار ہاتھ میں ایسے ہی لے لیا وہ کاغذ تو امانت میں مجھ سے خیانت ہو جائے گی، کیونکہ مجھے بس یہ تھا کہ اس میں کیا تھا ایسا جو چاچی نے مجھے سنبھال کر دینے کو دیا۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ وہ چاچی اس کو اپنے پاس بھی تو رکھ سکتی تھی، اپنے گھر میں، بھلا چاچا دیکھ لیتے یا کوئی اور، ان کو کون سا فرق پڑ جانا تھا اس بات کا؟ وہ تو ہمیشہ یہی کرتی آئی تھی، صرف اپنی مرضی۔ پر اس وقت یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی اور اس تجسس میں میرا آج کا دن گزر گیا۔ اگلے دن چاچی خود ہی ہمارے گھر چلی آئی اور میں نے دیکھا وہ اماں کے ساتھ بیٹھی بڑی خوشگواری سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ منظر میں نے اپنی زندگی میں آج ہی دیکھا تھا، وہ بھی پہلی بار۔ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، پر بعد میں سوچا شاید چاچی نے جو کرن کے بارے میں بتایا تھا وہ سچ تھا، اور اسی وجہ سے شاید چاچی خود بدلنے لگی ہوں اور ان پر یہ اثر ہو گیا ہو کہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنی چاچی بہت اچھی لگنے لگی تھی اور میں بھی خوشگوار موڈ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں حصہ لینے لگی۔ جب امی چائے بنانے کے لیے اٹھ گئیں تو چاچی نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کام کر دیا تھا، جو کاغذ میں نے تمہیں دیا تھا وہ سنبھال کر رکھا ہے نا؟ میں نے ان کی بات سن کر ان کو بھرپور مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ چہرے سے کچھ بے چین نظر آنے لگی مجھے اپنی بات سے۔ اچانک ان میں آئی یہ تبدیلی مجھے کچھ الجھا سی گئی۔ وہ پورے گھر کو اپنی نظروں سے ایسے دیکھ رہی تھیں کہ ہر کونا کونا بغور دیکھ رہی تھیں، جیسے پہلے نہ دیکھا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنی نظروں سے پورا گھر چھان مارا تو میری طرف دیکھ کر کہا کہ وہ تم نے کہاں رکھ دیا ہے؟ میں نے ان کی بات کا اشارہ سمجھ کر کہا کہ وہ میں نے اپنے کمرے میں رکھ دیا تھا، الماری میں۔ تو میری بات سن کر جو انہوں نے کہا میں حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہی صحن میں کہیں رکھ دیتی کسی جگہ پر، جبکہ میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا، تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اس طرف دھیان نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا تو ابھی رکھ دو، خیر ہے میری بچی۔ ان کے شیریں لہجے پر میں بات مان گئی، مجھے چاچی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا بعد میں رکھ دوں گی، وہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اماں ان کے لیے چائے بنا کر لے آئیں اور کرن کے بارے میں ان سے پوچھنے لگی، تو وہ افسردہ ہونے لگیں اور اماں کو بتانے لگیں وہ بات جو انہوں نے مجھے بتائی تھی، کیونکہ چاچی نے یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو نہیں معلوم کہ اماں کو معلوم ہے یہ بات۔ اماں نے بھی بھرم رکھ دیا اور چاچی کی سننے لگیں۔ کرن اپنے شوہر سے لڑ کر روز چاچی کے گھر آ جاتی تھی اور چاچی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، بقول ان کے کہ وہ اپنا گھر برباد کر رہی تھی۔ اسی لیے روز جب وہ آتی تو چاچی فوراً واپس جانے کا ان کو کہتی، پر وہ نہ مانتی۔ یوں ان کا جھگڑا ہو جاتا اور بات بڑھ جاتی۔ میری بھی اب سے کچھ دن بعد شادی ہو رہی تھی۔ میرا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ اماں سے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، جو انہوں نے سب کے مشورے پر ایک تاریخ سوچ کر ان کو بتا دی۔ میری شادی کی تیاریوں میں میری چاچی پیش تھی، سب سے آگے۔ اماں سے زیادہ تو انہوں نے اپنی پسند کا سامان میرے لیے لیا تھا۔ اس اچانک تبدیلی پر ہم حیران تھے، پر میں مطمئن تھی، لیکن اماں کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ یہ اظہار اماں ہم سے کئی بار کر چکی تھی، لیکن میں اپنی ہی خوشی میں سب کچھ بھولی ہوئی تھی، اور یوں دن پر لگا کر اڑ گئے اور میری شادی بھی ہو گئی۔ میری شادی پر چاچی نے مجھے ایک جائے نماز اور وظیفوں کی کتاب تحفے میں دی اور بولی کہ اس جائے نماز پر صرف تم ہی نماز پڑھنا، اور اکیلے میں یہ وظیفہ کرو گی تو شوہر تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات مان لی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کرن اب اپنے گھر میں صحیح تھی۔ چاچی نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی کتاب کرن کو بھی دی تھی تاکہ شوہر سے اس کی لڑائی نہ ہو اور وہ دونوں پرامن زندگی گزاریں، اور کرن کا شوہر اس سے بہت محبت کرے۔ اس لیے میں نے بھی ان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔
पर वो किताब मुझे कुछ अजीब लग रही थी उठाने में, लेकिन समझ नहीं आई कि क्यों भारी सी थी वो किताब। और सुहाग रात पर शौहर के आने से पहले मैंने जल्दी से जाए नमाज बिछाई और वजीफ़ा पढ़ने लगी, ताकि आज से ही शौहर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और मेरी हर बात माने और मेरे काबू में रहे। उस वक्त मैं वजीफ़ा ही कर रही थी जब बाहर कुछ खटका सा हुआ। मैं समझ गई कि मेरा शौहर आ गया है, इसीलिए अपना वजीफ़ा तेज़ तेज़ करने लगी। पर जो ही शौहर कमरे में आया तो मुझे देखते ही चीखने लगा और मैं अचानक उनकी चीखें सुनकर हैरानी से जाए नमाज से उठ खड़ी हुई। जब उसी वक्त पुलिस बुलवाकर मेरी तलाशी उन्होंने लेना शुरू कर दी। मैं हैरत से गंग उनको रोकती रही कि वो मेरी तलाशी क्यों ले रहे हैं, मैं मुजरिम थोड़ी हूँ। पर मेरे शौहर ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया और फौरन किसी को फ़ोन किया। उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि उन्होंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया था और वो उनको यहाँ आने का कह रहा था। मैं नासमझी से सब कुछ देख रही थी जब कुछ देर में अम्मा, अब्बा, मेरे बहन भाई सब आ गए, जबकि चाची लोग नहीं आए थे। मैं अम्मा को देखकर उनमें छुपी। जब किसी की बात सुनकर मैं साकत हो गई, मेरे होश बिल्कुल उड़ गए थे। एक पुलिस वाले ने कहा था, सर ये देखें, सबूत मिला है, ये मुजरिम है, आपकी बात सच थी। वो मेरे शौहर से कह रहा था मेरे बारे में, लेकिन ये नामुमकिन था, मैंने कुछ नहीं किया था। पर जो वजीफ़ों की किताब थी जो मुझे पहले ही कुछ अजीब लग रही थी, उसको फाड़ कर उसमें से कुछ मंशियात बरामद की गई थी जिसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया था। सारी बातें सुनकर मैं तो अपने होशो हवास खोकर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो अपने करीब अपने घर वालों को पाया और अपने शौहर को। मेरे पूछने पर जो सच मुझे बताया गया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था कि ये सारा खेल मेरे साथ चाची ने खेला था, हमसे बदला लेने के लिए। उनको बेटे नहीं थे, जबकि अम्मा को 3 बेटे थे। यही पुरखाश बचपन से वो हम में निकालती थी। फिर मेरा बड़ा भाई था जो वो किरण से मोहब्बत कर बैठा, पर चाची ने अपनी अना में कबूल न किया और किरण को भाई के खिलाफ वरगला कर उसकी कहीं और शादी करवा दी, वो भी बड़ी जल्दी में। यूं उन्होंने सबके सामने ये जाहिर किया कि किरण ने अपनी पसंद से शादी की थी। वो भाई को खुश नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उनसे मोहब्बत छीन ली, जबकि किरण अपने शौहर से तलाक ले चुकी थी। और चाची ने जो मुझसे बयान किया था वो झूठ था। वो जिस बात पर लड़ती थी उनसे कि किरण अब भी चाहती थी कि भाई से शादी करना, पर चाची की अना को झुकना मंजूर नहीं था। लेकिन किरण ने उनको धमकी दी और घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगी तलाक के बाद, और हमें लगा कि वो अपने ससुराल में रह रही है। फिर उसकी धमकी से डर कर चाची मान गई, पर वो चाहती थी बात हम खुद करें, इसीलिए उन्होंने हम पर तावीज़ करवा दिया और मुझे अपने घर में रखने का कहा। वो कागज़ आम नहीं था, वो तावीज़ था जिससे हम सब घर वालों को खुद ही किरण से मोहब्बत होने लगे और हम चाची से बात करें कि किरण को तलाक दिलवा दें और भाई से शादी करवा दें। इस सब के लिए चाची ने मुझे इस्तेमाल किया था। पर अम्मा से ये गलती हो गई थी। वो तावीज़ मैंने सहन में रखे गमलों में छुपाया था और तावीज़ वाला गमला अगले ही दिन गलती से टूट गया था, तो अम्मा ने वो बाहर फेंकवा दिया था। यूं वो तावीज़ हमसे दूर हो गया और उसका हम पर असर नहीं पड़ा, जबकि ये बात मुझसे खुफिया थी, मुझे मालूम नहीं थी। लेकिन चाची को लगा कि मैंने वो तावीज़ जानबूझकर कहीं फेंक दिया है। यूं उन्होंने मुझसे बदला लेना चाहा। किरण हॉस्टल में रहने की वजह से गलत सोहबत का शिकार हो गई थी और वो मंशियात जैसी चीज़ें बेचने लगी थी। उसने ही एक किताब में ये छुपाई थी जो चाची ने वजीफ़ों की किताब कहकर मुझे दे दी थी। तब भी मुझे किताब उठाने में अजीब लग रही थी। साथ में मेरे शौहर को मैसेज भी कर दिया था उन लोगों ने अनजान बनकर कि उनकी बीवी यानी मैं एक ख़तरनाक लड़की हूँ और मंशियात बेचती और खाती हूँ, और उनके घर भी वही लेकर गई हूँ एक किताब में छुपा कर, ताकि मैं इस्तेमाल भी कर लूँ और उनको मालूम भी ना हो। यूँ मेरा शौहर शादी की रात ही मुझे तलाक दे देगा और मैं तलाक के धब्बे के साथ पहली ही रात घर लौट आऊँगी। मेरा सारा घर उजड़ जाएगा और चाची को खुशी मिलेगी इससे, और उनका अनजाना बदला भी पूरा होगा। मैं बेकसूर थी, पर चाची जाने किस कसूर की सज़ा दे रही थी मुझे, जो मैंने किया भी नहीं था। हम बहन भाइयों से हसद उन्होंने इसलिए निभाया क्योंकि अम्मा के 3 बेटे थे और उनके नहीं थे। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या देना है, हम इंसान थोड़ी जानते हैं। जाए नमाज और किताब की हकीकत जानकर अम्मा और अब्बा ने मेरे शौहर को सब कुछ बता दिया कि वो गिफ्ट मिला था, मेरा कोई कसूर नहीं था। तो उन्होंने जांच पड़ताल की तो किरण का नाम मुलव्विस आया, क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही थी। काफ़ी बार पकड़ते पकड़ते बची थी वो, और चाची ने सारा बयान पुलिस के डर से दे दिया था जब पुलिस ने उन पर गिरफ्त कर दी थी। तो
यूं मेरी जिंदगी बच गई और मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।